اکبر کے دامن کو بوسہ دیتی ہے۔ شہنشاہ کا دل شاید ابھی بھرا نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اب ایک اور غزل ضلع الہی۔ شہزادہ سلیم باپ کی بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھتا ہے۔ اکبر بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ شیخو تم نے تو ہمارے دل کی بات چھین لی۔ انارکلی سر تسلیم خم کر کے آمادگی کا اظہار کرتی ہے اور پھر بہن کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے پانی سریا۔ لیکن سریا سے قبل مروت کنیز نے چوکی پر پڑا پیالہ اٹھا کر انارکلی کو پکڑا دیا۔ انارکلی گٹاگٹ پی گئی، لیکن پینے کے بعد مروت کو دیکھ کر کہتی ہے یہ کیسا شربت تھا مروت؟ اس میں شراب کی بو تھی۔ یہ شربت مفرق تھا، مروت نظریں چڑا کر کہتی ہے اور ایک طرف ہو جاتی ہے۔ شربت کی جگہ یہ تو واقعی شراب تھی جس کا نشہ انارکلی کے دل و دماغ پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ عام ذائقے والی انتہائی تیز شراب تھی۔ انارکلی نشے میں آہستہ آہستہ جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ہارمونیم اور طبلہ نواز سنگت شروع کر دیتے ہیں، بانسری نفریاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن انارکلی شاید کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اس کی نظریں شہزادہ سلیم کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ سازندے حیران ہونے لگے کہ موسیقی تو پورے ردم میں آ چکی ہے، نادرا گانا کیوں نہیں شروع کر رہی؟ سریا پریشان ہو جاتی ہے۔ دل آرام زریل مسکرا رہی ہے۔ سلیم کنیزوں کی اوٹ میں ہونے کی بنا پر بے پناہ دلچسپی سے جی بھر کر انارکلی کو نگاہوں کے ذریعے دل میں اتارنے میں مصروف تھا۔ شہنشاہ اکبر پہلے حیرانی سے دیکھتے رہے، لیکن جب کافی دیر تک انارکلی کے قدم لڑکھڑاتے رہے اور وہ غزل شروع کرنے میں ناکام نظر آئی تو شہنشاہ کے ماتھے پر شکنوں کا اجتماع شروع ہو گیا۔ انارکلی کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بڑھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شکنتلا جان گئی کہ اب ضرور کچھ ہوگا۔ انارکلی کی حالت دیکھ کر اس کی ماں بھی پریشان ہوگی اور آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلا کر بولی بیٹی کیا توقف ہے؟ غزل شروع کرو نا، ضلع الہی محو انتظار ہیں۔ نادرا بیٹی، اے نادرا، ماں زوردار آواز سے بولی تو انارکلی چونکی اور ارد گرد دیکھا، پھر اچانک ہی فیضی کی مشہور غزل چھیڑ دی۔ سریا اور ماں سکون بھرا سانس بھرتی ہیں۔ غزل عاشق معشوق کی ہے، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں مل سکتے۔ ظالم روایات راہ کی رکاوٹ ہیں۔ یہ غزل گاتے اور رقص کرتے ہوئے انارکلی ہاتھوں کے اشارے واضح طور پر شہزادہ سلیم کی طرف کرتی ہے۔ اس کی نگاہوں کا مرکز بھی سلیم ہے، اس کی غزل کا موضوع بھی سلیم ہے، اس کے رقص کے سارے زاویوں کا جھکاؤ بھی سلیم کی طرف ہے۔ ان بے باک حرکات سے شہزادہ سلیم گھبرا جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر چونک اٹھتا ہے۔ اسے رات والا واقعہ ابھی بھولا نہیں، جب وہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کو مل بیٹھے دیکھ چکے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے اس کی باز پرس بھی شہزادے سے کرنی تھی، اب یہ کیا؟ انارکلی شراب کے نشے میں سر عام گیت و غزل کے ذریعے سلیم سے عشق جتا رہی تھی۔ وہ صرف سلیم کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ شہنشاہ کی موجودگی میں یہ توہین امیز حرکات تھیں۔ سلیم گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اشاروں سے انارکلی کو منع کرنے لگا، لیکن انارکلی کو کہاں ہوش تھا، وہ تو مدہوش تھی، بلکہ رقص کرتے کرتے غزل گاتے گاتے شہزادہ سلیم کے پاس آ چکی تھی۔ اب تو کنیزوں، شہزادیوں، ملکاؤں، خادماؤں، شہزادوں اور اکبر اعظم سب کی نظریں انارکلی پر تھیں، جو جھوم جھوم کر اور ہاتھوں سے اشارے کر کر کے شہزادہ سلیم کے ساتھ اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ شہنشاہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی لہریں اٹھنا شروع ہوئیں اور پھر وہی ہوا جس کا شکنتلا کو ڈر تھا۔ شہنشاہ یکلخت اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور دھاڑ اٹھے۔ خاموش ناہنجار گستاخ کنیز، شہنشاہ کے الفاظ نکلے تھے کہ ساری محفل پر سکوت طاری ہو گیا۔ ساری محفل خاموش چپ چپیتی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ انارکلی کو بھی شاید ہوش آ چکا تھا، وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اب اسے شاید دیر ہو گئی تھی۔ شہنشاہ مغل اعظم غم و غصے اور احساس توہین سے بھڑک اٹھے تھے۔ غصہ ان کا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، سکوت مزار چھا چکا تھا۔ کافور! اکبر اعظم دھاڑے۔ ضلع الہی! خواجہ سرا کافور اچھل کر سامنے آیا اور فرشی سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ لے جاؤ اس بے باک عورت کو اور زندان میں ڈال دو، جو حکم عالم بنا۔ خواجہ سرا کافور نے 2 خواجہ کو اشارہ کیا تو وہ مستعدی سے انارکلی کے دائیں بائیں ہو گئے۔ مہابلی مہابلی! انارکلی صورتحال بھانپ کر اضطراری حالت میں اکبر اعظم کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور تخت کی سیڑھیوں سے سجدے کی کوشش میں لڑکھڑا کر گرتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سریا گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ روتی ہوئی بہن سے جا چمٹتی ہے، جبکہ ماں سینہ پیٹتی ہوئی اکبر اعظم کے سامنے آ کر اپنی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھ کر روتی ہوئی کہنے لگتی ہے ضلع الہی رحم رحم خدا کا واسطہ۔ خاموش بڑھیا! اکبر اعظم اسے دھتکار دیتا ہے۔ شہزادہ سلیم ولی عہد سلطنت بے تبانا اکبر اعظم کی طرف جاتا ہے۔ ضلع الہی ابا جان! اس کی حرکت سے اکبر اعظم تلملا کر کہہ اٹھتا ہے ننگے خاندان، دور ہو جا میری نظروں سے۔ تب رانی ملکہ جودھا بائی شہزادہ سلیم کی محبت میں پکار اٹھتی ہے مہاراج مہاراج! خبردار! اکبر اعظم ہاتھ اٹھا کر مہارانی کو حرکت کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ رانی کے قدم واپس ساکت ہو گئے۔ تخلیہ! اکبر اعظم فیصلہ کن انداز میں بولے تو سب اہل محفل سر جھکا کر الٹے قدموں ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ خواجہ سرا انارکلی کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ شکنتلا خاموش اور چپ چاپ اس تاریخی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سریا اور ماں ایک دوسرے سے چمٹ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شکنتلا جانتی تھی کہ شہنشاہ پر انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستان کا راز پوری طرح کھل چکا ہے۔ یقیناً اس کا اگلا قدم
انتہائی سخت اور فیصلہ کن ہوگا، اس لیے اس نے آئندہ وقت شہنشاہ اکبر کے کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ دیوان خاص میں بیٹھا تھا، جنہیں وہ اپنے 9 رتن قرار دیتا ہے: شیخ ابو الفضل، مرزا عزیز، ابو الفیض فیضی، حکیم ہمام، حکیم مسیح الدین گیلانی، خان خانہ، راجہ بیربل، راجہ ڈوررمل، راجہ مان سنگھ۔ یہ 9 رتن اس کے قریبی دوست، خیرخواہ اور مشیر خاص تھے، جو ہر نازک مرحلے پر چٹے ان پڑھ اکبر کو درست اور مخلصانہ مشورہ دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ دربار اکبری میں ان کے علاوہ بھی عقل مند ساتھی اس کے دربار کا حصہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے فن میں یکتا، مثلا فیضی اپنے وقت کا عظیم شاعر تھا، ابو الفضل کی عقل و دانش کی شہرت کے چرچے 4 سو ہوتے تھے، خان خانہ اور راجہ مان سنگھ مشیر خاص تھے۔ یوں تان سین کے نام سے کون واقف نہیں، گویوں کا بابا آدم کہلاتا ہے۔ تان سین پر موسیقی کی ہر تان دم توڑ دیتی تھی۔ یہی تان سین اکبر بادشاہ کے دربار کا ہی گویا تھا۔ اس طرح ایک شاہی سپیرا بھی تھا، اس سپیرے میں کوئی ایسی خوبی تھی کہ سانپ اس کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتے۔ اسی طرح بے شمار یکتائے زمانہ شہنشاہ اکبر کے درباری تھے، جبکہ شہنشاہ خود کورا ان پڑھ تھا۔ ہاں تو ابو الفضل، تم بتاؤ کہ سلیم کو انارکلی کے جادو سے کیسے نکالا جائے؟ علی جا ابھی ولی عہد نومر ہے، نادان ہے، خود ہی درست ہو جائیں گے۔ ہمیں تسلیاں نہیں، تجویزیں چاہیے ابو الفضل۔ میری مانے مہابلی تو شہزادے کو دکن کی مہم پر سپہ سالار بنا کر روانہ کر دیا جائے۔ بیربل نے تجویز دی تو اکبر اس باتی انداز میں سر ہلانے لگا۔ ہاں بیربل، ہمیں تمہاری بات پسند آ گئی ہے۔ میدان جنگ کی مشکلات سر پر پڑیں گی تو شاید عشق کا بھوت اتر جائے، لیکن حضور، ابو الفضل نے دخل اندازی کی، دان کارزار کی کمان کرنا نومر عاشقوں کے بس کی بات نہیں، یہ دلیر بہادر اور جنگجو سپاہیوں کا کام ہے۔ ابو الفضل ٹھیک کہتے ہیں عالم پناہ، ابھی شہزادے کے ناتواں شانے اس بارے گرا کو اٹھانے کی صحیح نہ کر سکیں گے۔ راجہ ڈورمل نے بھی ابو الفضل کی حمایت کی۔ بس، مغل اعظم ہاتھ اٹھا کر بولے۔ مان سنگھ، عالم پناہ، مان سنگھ سر جھکا کر بولا۔ مان سنگھ، سلیم کو دکن کے محاذ پر روانہ کر دیا جائے، یہ ہمارا حکم ہے، تعمیل ہو۔ یہ ایک سفید ریش نورانی چہرہ بزرگ تھے، سفید چگا، سفید امامہ باندھے، ہاتھ میں موٹے دانوں والی تسبیح، دوسرے ہاتھ میں عصا۔ ان کے سامنے وہی نوجوان یوسف بیٹھا تھا جسے شکنتلا ملی تھی۔ بیٹا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم سے ملنے والی لڑکی ہی روپ دھارن شکنتلا تھی؟ یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی تھی دادا حضور۔ شکنتلا نام تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے بیٹا۔ ہاں دادا حضور، لیکن ہر شکنتلا روپ دھارن نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ میری نظروں کے سامنے عالم غیب سے اچانک سامنے آ گئی، اور پھر اسی طرح گفتگو کے بعد رخصت ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ یوسف کی بات سن کر دادا حضور کے ماتھے پر تفکرات کی شکنیں پھیل گئیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس سکوت کو یوسف ہی نے توڑا۔ تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں دادا حضور؟ ہمیں اسے پہلو تہی کرنی چاہیے، اپنا آپ چھپا لینا چاہیے، یہاں سے اپنی حقیقت بتا دیں؟ وہ برائیوں کا پلندہ ہے اور برائی کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ ہمیں تو وہ کوئی گزند شاید نہ پہنچا سکے، مگر عام لوگ یقیناً اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہ ہوں گے۔ پھر آپ کی کیا ہدایت ہے؟ یوسف فرما برداری سے سر جھکا کر بولا۔ اس نابکار اور ناہنجار عورت کو ڈھونڈ کر جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ لیکن دادا حضور، وہ جادوگرنی بھی ہے۔ ہاں، یہ بات تو غور طلب ہے، بلکہ قابل تشویش ہے، لیکن کام تو بہرحال کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کی زمین کو شکنتلا جیسی ناپاک عورت کے وجود سے پاک کرنا ہمارا فرض ہے۔ فی الحال وہ تمہیں ملے تو اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس سے ذرا بے تکلف ہونا اور کوشش کرنا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو۔ ایسا ہی ہوگا دادا حضور۔ اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں، مجھے شہنشاہ نے کسی خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ چلو اسی بہانے تم سے ملاقات تو ہوگی، ورنہ تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے دہرادون تک سفر کرنا پڑتا۔ دادا کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ آپ کا قیام یہاں کب تک ہوگا دادا حضور؟ یوسف بھی دادا حضور کو کھڑا ہوتے دیکھ کر ان سے پہلے ہی کھڑا ہو کر بولا۔ اگر شہنشاہ نے نہ روکا تو میں کل شام ہی کو دلی جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ دلی سے پھر سہارنپور اور پھر دہرادون کے قافلے پکڑ کر گاؤں واپس پہنچ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم تو جانتے ہی ہو کہ اگلے چاند کی 14ویں کو بابا سائیں کا عرس ہے، اور میرا گدی نشین کی حیثیت سے وہاں موجود ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں دادا جان، یوسف فرما برداری سے بولا، لیکن تم بھی کچھ دنوں کے بعد روانہ ہو جانا، تمہاری موجودگی بھی عرس میں ضروری ہوتی ہے، آخر کر تمہارے پردادا کا مظاہرہ ہے، پھر تم نے آئندہ گدی بھی سنبھالنی ہے۔ میں تو ویسے بھی پیرانہ سالی میں ہوں، جانے کب حق سے بلاوا آ جائے۔ میں بھی ضرور شرکت کروں گا دادا حضور، بس ذرا شکنتلا کی کوئی سن گن لے لوں۔ رات کا وقت تھا، شہنشاہ بالکنی کے سامنے ہاتھ پشت پر باندھے مسلسل ٹہل رہے ہیں، ان کا چہرہ مدجزر بنا ہوا ہے۔ شکنتلا ایک آرام دہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے ہے کہ ایسے میں ایک خواجہ سرا حاضر ہو کر کورنش بجا لا کر ملکہ عالیہ رانی جودھا بائی کا پیغام پہنچاتا ہے کہ رانی باریابی کی اجازت چاہتی ہے۔ شہنشاہ سر ہلا کر اجازت دیتے ہیں۔ شکنتلا ہمتن گوش ہو جاتی ہے۔ یقیناً رانی ماں کی آمد بے جا اور بے مقصد نہیں، ضرور اہم باتیں ہوں گی۔ چند لمحوں کے بعد جودھا بائی
तमकनत से कदम उठाते हुए अंदर आती है। शहनशाह एक नज़र रानी को देखकर सोने के भारी भारी जुड़ाव पायों के पलंग पर एक गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ जाता है। देख लिए अपने लाडले के लक्षण। शहनशाह के लहजे में मायूसी घुली थी। महाराज, रानी इल्तिजाई अंदाज में बोली। सलीम आया था मेरे पास। क्या कहता है नादरा के बारे में? जवानी के जोश में जज्बाती हो रहा है मेरा बच्चा। रानी आंसू जब्त करके बोली। कहता है अनारकली मेरी ना हुई तो मैं भी आपका नहीं हो सकता। ओह आह! अकबर चौंक कर दोनों हथेलियां मलने लगता है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए अनारकली को और दे दीजिए सलीम को। ये तुम क्या कह रही हो रानी? सब कुछ सोचकर हर पहलू पर गौर करके कह रही हूँ महाराज। तुम्हारा मशवरा है कि मैं अपने ख्वाब चकनाचूर कर डालूं? औलाद के लिए क्या नहीं किया जाता? मैंने क्या क्या ना किया सलीम के लिए। फिर आप भी क्यों ना हम माँ बाप का हक अदा करें। मलका ने मुल्तजी नज़रों से शहनशाह को देखा। वो मुस्तकबिल का शहनशाह हिंद है। उसे मोहब्बत की गैर ज़रूरी नरमी से बिगाड़ना नहीं चाहिए। उसे संवारना होगा। लेकिन सख्ती एक लाडले और जुशली तबीयत के शहजादे को संवार नहीं सकती। अगर वो संवरेगा नहीं तो हिंदुस्तान के तख्त को हाथ नहीं लगा सकता। वो सिर्फ अनारकली हासिल करना चाहता है। तख्तो ताज से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। अकबर ने अपना हाथ सीने पर रख लिया। मुगलों की नस्लों की मेहनत, एक अजीम सल्तनत हिंदुस्तान, मेरा ख्वाब आज एक औरत की अदा से भी सस्ता हो गया। क्या फातेह हिंद जलालुद्दीन अकबर की किस्मत में एक मामूली बांदी से शिकस्त खाना लिखा था? अकबर के लहजे में यह असीयत मौजज़न थी। जज्बात का ये दरिया उतरने दीजिए सरताज। ये पाबंदियों के बंद बांधने से नहीं रुकेगा। उसे अनारकली को ले लेने दीजिए, अपनी बेगम बना लेने दीजिए। अनारकली लेकर वो हमारा ही तो सलीम बन जाएगा। हम बेटे का प्यार और तवज्जो हासिल करने के लिए एक कनीज़ के मोहताज नहीं हो सकते। अभी मलिका और बादशाह की गुफ्तगू जारी थी कि अचानक पर्दा हटा और दीवानावार अनारकली की माँ चीखती हुई अंदर घुस आई और आते ही अकबर बादशाह के सामने गुजानू होकर हाथ जोड़ ली। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। जिल्ले इलाही, मेरी बेटी को बख्श दीजिए, से माफ़ कर दें। अकबर ने अनारकली की माँ को चंद लम्हे हैरत से देखा और फिर इसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। बगैर इजाज़त तुझे अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई बुढ़िया? खुदा के हुजूर जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो आप तो इस खुदा के बंदे हैं, हमारे मेहरबान बादशाह हैं। लिल्ला मेरी बेटी की खता दरगुजर फरमा दे। वो मेरी ज़िंदगी की उम्मीद और चिराग है। जाओ और फैसले का इंतज़ार करो। अकबर गरजा। मुझे करार नहीं जिले इलाही। अनारकली की माँ रोती हुई उठकर रानी के कदमों में गिर गई। तुम भी माँ हो मलका आलम, एक माँ के दर्द को पहचानती हो। मैं तेरे पैरों को चूमती हूँ, मुझे दार पर लटका दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। इसने तो अभी दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। इतने में दो ख्वाजा सिरात तेजी से अंदर दाखिल होते हैं। वो शायद अनारकली की माँ के पीछे आए थे। उन्हें देखकर अकबर बादशाह मुंह मोड़कर बोला, इसे ले जाओ। बादशाह का हुक्म पाकर ख्वाजा सिराओं ने बढ़कर अनारकली की माँ को दोनों बाजुओं से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो गम से पागल हो गई थी जैसे फर्श से जम गई हो। मेरी बच्ची, मेरी नादरा। रानी तुम ही कुछ कहो। शहनशाह रहम करो, तुम्हारे रहम से ये बुढ़िया जी उठेगी। या अल्लाह, तू ही सुन, जिले लाही नहीं सुनता। ए आसमान वाले, इन पत्थरों को मोम कर दे, मेरी मदद फरमा। बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। ख्वाजा सरा उसे खींचते हुए ले जाते रहे। देर तक बुढ़िया की आहुजारियां सुनाई देती रहीं। मैं मर जाऊंगी, जालिमों, मुझे ना ले जाओ। इस जुल्म का इंसाफ जरूर होगा। बुढ़िया की आवाज़ें मादूम हो गई। इस कदर जज्बाती मंजर के बाद शकुंतला को एहसास हुआ कि इसकी पलकों के गोशे नमनाक हो चुके हैं। पत्थर दिल शकुंतला भी बुढ़िया की आहुजारी से पसीज गई थी। अब शकुंतला ने देखा कि रानी भी दस्ते माल से आंसू पोंछती तेज तेज दीवाने हाथ से निकल गई और अकबर हारे हुए जर्नैल की तरह जड़ाऊ पलंग पर गिर गया। इसीलिए मैं ख्वाजा सरा हाजिर हुआ, झुककर बोला, महाबली, शाही जिंदा का दरोगा बारियाबी की इजाज़त चाहता है। दारोगा? इस वक्त भेजो उसे। अकबर सीधा होकर बैठ गया। दारोगा अंदर आकर कोरनश बजा लाता है। अकबर हशम की नज़रों से उसे घूरने लगा। रात गए आने का सबब? हजूर, दरोगा जिंदा हाथ जोड़कर बोला, एक अलमनाक दास्तान सुनाने के लिए आया हूँ। बयान कर। शहनशाह दरोगा को घूरते हुए बोले। साहिब आलम बज़ोरे शमशीर अनारकली को आज़ाद करवा कर ले जाना चाहते हैं हजूर। क्या? शहनशाह मारे हैरत के खड़ा हो गया। जी हजूर, वो आपसे कुछ ही देर पहले जिंदा में आए, जहाँ अनारकली पाबा जंजीर है। मुझसे जिंदान की चाबियाँ छीन ली और कैद खाने में दाखिल हो गए। क्या बकते हो? क्या बाप के बाद वो एक शहनशाह से भी टक्कर लेने का इरादा रखता है? आगे बोलो। हजूर, मैं साहिब आलम से मुकाबले की कुव्वत नहीं रखता था। दरवाजे के पास खड़ा होकर अनारकली और साहिब आलम की मुलाकात की सुनगुन लेने लगा।
گفتگو کا حال بیان کرو۔ شہنشاہ چونک کر بولا۔ صاحب عالم انارکلی کو ساتھ بھاگنے کا مشورہ دے رہے تھے، ذل الہی، جبکہ انارکلی بضد تھی کہ میں تو ہندوستان کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، حالی ہولی سلیم کی بیوی نہیں۔ آگے کیا ہوا؟ دونوں نے بلا کر بھاگنے کی تیاری کر لی۔ پھر تو نے کیا کیا؟ شہنشاہ کا انداز قہر آلود تھا۔ ذل الہی، میری صاحب عالم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، میں ان کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا اور نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں اچانک دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کہا کہ ذل الہی اسی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ پھر حضور انارکلی نے صاحب عالم کو مشورہ دیا کہ تلوار نیام سے کھینچ کر باپ کا مقابلہ کرو۔ سلیم نے کیا کہا؟ صاحب عالم کشمکش کے ساتھ کہنے لگے، نہیں، شہنشاہ کو آنے دو۔ پھر جلدی کہو۔ شہنشاہ بیتاب نظر آنے لگا۔ پھر حضور میں انہیں اپنے کمرے میں لے گیا اور یہ کہہ کر وہاں چھوڑ دیا کہ شہنشاہ دورہ کر کے چلے جائیں تو پھر آپ چلے جائیے گا۔ اور انارکلی؟ انارکلی کو حضور میں نے دوبارہ بہانے سے زندہ میں بند کر دیا ہے۔ سلیم اب بھی وہی ہے؟ ہاں صاحب عالم، حضور سمجھ رہے ہیں کہ آپ زندہ کا دورہ کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، جبکہ میں انہیں وہاں بند کر کے آپ کو خبر کرنے اور اگلا حکم لینے آ گیا ہوں۔ اگلا حکم یہ ہے کہ تم واپس جاؤ اور ہمارے حکم سے سلیم کو بھی گرفتار کر کے زندہ میں ڈال دو۔ پھر سوچ لیجئے جناب والا، وہ آپ کے فرزند اور ولی عہد سلطنت بھی ہیں، کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ داروغہ نے اپنے تئیں عقل کی بات کی، لیکن اکبر بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ جلال الدین اکبر کا فیصلہ سن کر حجت کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ جاؤ، حکم کی تعمیل ہو۔ جو حکم عالی بنا۔ داروغہ جھکا اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ داروغہ کے جاتے ہی اکبر پھر ٹہلنے لگا۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، شیخو، شیخو، کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں مانگا تھا؟ ہم تو بے اولاد تھے، اولاد نرینہ کی خاطر ہم نے منت مانگی۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر پیدل چل کر گیا تھا، ہندوستان کے وارث کی خواہش میں۔ میرے شیخو، میرے سلیم، میرے ولی عہد، تو نے باپ کا مان توڑا، ہندوستان کے شہنشاہ کا سر شرم سے جھکایا، ایک لونڈی کی خاطر، ایک معمولی کنیز کے لیے۔ کون جانتا تھا کہ تو ہندوستان کو ایک باندی کے قدموں کی دھول بنا دے گا۔ شیخو، تم اکبر کی رقاصہ کو اکبر ہی کے سینے پر نچانا چاہتے ہو؟ تم دونوں کا جرم ناقابل معافی ہے۔ اچانک اکبر چونکا اور پھر زور سے تالی بجائی۔ خواجہ سرا اندر آیا۔ دلارام، اکبر نے بےتابی سے کہا۔ خواجہ سرا جھک کر چلا گیا۔ شکنتلا کو بڑا مزہ آ رہا تھا، بلکہ اب تو اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ خود بھی اس ڈرامے میں کود پڑے۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی تھی کہ دلارام پردہ ہٹا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے دوپٹے کو منہ میں ٹھونسے سراسیمہ انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اکبر چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، جس سے دلارام سٹ پٹا گئی۔ لڑکی، اکبر قدرے گرج کر بولا، شیخو اور انارکلی کی کیا کیا باتیں جانتی ہو تم؟ کچھ نہیں عالم پناہ۔ دلارام اس سوال سے بوکھلا اٹھی۔ پھر سوچ لے کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں ذل الہی۔ کہنے کو دلارام نے کہہ دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ کانپ رہی تھی کہ شہنشاہ کو کیا پتا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ شہنشاہ اکبر چگت ہے، یا رقص کے وقت صرف رقاصہ کے نشیب و فراز پر اس کی نظریں پڑتی ہیں؟ نہیں لڑکی، دربار اکبری میں بھی اکبر سینکڑوں آنکھیں اور ہلتی ہوئی گردنوں کی زبان سمجھ جاتا ہے۔ ایوان ہاس میں تو گنتی کے افراد تھے۔ جو کام تم نے کیے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ بس اب تم صرف یہ بتاؤ کہ شیخو اور انارکلی کے تعلقات کہاں تک ہیں، جلدی بولو۔ اکبر نے قہر آلود نظریں دلارام کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ دلارام اس صورتحال سے سخت ہراساں ہو چکی تھی۔ اسے سلیم کی دھمکی بھی یاد تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سلیم ولی عہد بھی ہے۔ عالم پناہ، وہ شہنشاہ کے قدموں میں جھک گئی۔ میں مجبور ہوں، میری زبان پر جبر کا تالا لگا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی حدود کے ہر تالے کی چابی اکبر اعظم کے حکم تلے ہے، لیکن اگر اکبر نے جبر کی چابی تمہیں لگا دی تو تالا کھلے نہ کھلے، کوڑوں کی تال پر تو ضرور ناچے گی۔ شہنشاہ کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دلارام فر فر بولنے لگی، ذل الہی، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ کون؟ شیخو؟ اس کی جرت نہیں ہو سکتی، تو ہماری پناہ میں ہے۔ بول بول۔ وہ رات کو باغ میں ملتے تھے اور ان کی ملاقاتیں خطرناک تھیں۔ کیسے؟ اکبر چونکا۔ وہ عالم پناہ ہندوستان کے تخت پر قبضہ پانے کے ارادے رکھتے ہیں،